السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے کالے گورے میں فرق۔ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں مئی 2020 اور جون 2020 کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کیا ہیں، روڈ پر ہیں اور مختلف قسم کے بینر لیے ہوئے ہیں، جیسے بلیک لائفز میٹر، پھر اسی طریقے سے وائٹ سائلنس وائلنس۔ میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے امریکہ کے اندر؟ کیا کورونا ختم ہو گیا؟ جبکہ 2020 میں ہم اور آپ کورونا سے جوجھ رہے ہیں، اور امریکہ ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کورونا کا زیادہ اثر ہے۔ 4 لاکھ کے قریب لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، تو آخر یہ لوگ روڈ پر کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ براک اوباما جی کی قیادت میں بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں، روڈ پر ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آئیے مسئلہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کالے گورے کا مسئلہ ہے۔ کس طریقے سے ایک گورے پولیس والے نے ایک کالے آدمی کو دبایا اور مارا، تو مسئلہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں نے بینر بھی نکالے، وہاں کی عورتوں نے نکالا یہ کہہ کے کہ ہم عرب مسلمان نہیں ہیں، ہم عرب کی طرح خاموش رہنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی لڑائی لڑنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر کالے گورے کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یاد رکھیے گا، تقوی کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ گورے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو فضیلت حاصل ہے، ان کو مقام حاصل ہے، اور کالے لوگوں کو حاصل نہیں۔ تو انہیں پتہ چلنا چاہیے، ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں اور آپ کو جو اسلام ملا ہوا ہے اس کے اندر دیکھ لیجئے کیا کالا، کیا گورا، کیا مالدار، کیا فقیر۔ جب حج پہ سب لوگ جاتے ہیں تو کیا بادشاہ، کیا غدا، سب لوگ کیسے ہیں؟ بس ایک ہی لباس میں، وہ وائٹ، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، نعرہ توحید، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو جو اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے، پوری دنیا کے لیے یہ اطمینان ہے اور شانتی ہے۔ اسلام کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، کس کو فضیلت حاصل ہے، کس کو مقام حاصل ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے یہاں حسن و جمال، مال و منال، خد و خال، جاہ و جلال معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سیرت کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2564، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، ابو نضرہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی کے حوالے سے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 23489، صحیح روایت ہے یہ، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگو سنو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں۔ سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا، سنو، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن تقوی کے ذریعے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، بس یہ شعر کی حد تک سنیے، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ کا بلال بھی ہے، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ کا بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے کسی کی صورت، عمل سے انسان انسان بھی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، کالے کلوٹے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تفریق ختم ہونا ضروری ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے ابھی جو امریکہ میں چل رہا ہے اس کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تفریق چل رہی ہے اس کو تو ختم کر دے۔ میں تمام لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کو آپ پڑھیں، دیکھیں، اور جو چھوت چھات کا مسئلہ ہے اس سے ہٹ کر
آ جائیں، اللہ کی دین کے اندر آ جائیں، قرآن کو پڑھیں. بڑا پیغام ہے یہ، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچنا ضروری ہے، ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.